اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہی کہ میں ایسی ویسی خاتون نہیں ہوں. آپ نے ایک تو اپنے میاں کو قتل کیا, دوسرا اس علی رضا کے ساتھ تعلقات بنائے, تیسرا آپ کا جو بیرون ملک کا دوست ہے جس کو آپ کہتی ہیں میں اسے محبت کرتی ہوں, تو پھر کس طرح کی خاتون ہے آپ؟ ایسا ایک خاتون کو ہونا چاہیے. میں دیوانی ہوں اس کی, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دیوانہ ہونا. جاذبہ نے کلہاڑی کے وار اپنے خامند کے سر پہ کیے, بڑی بے دردی کے ساتھ وار کی. پتہ نہیں کیا اس میں اتنی اس کے اندر اس کے لیے اپنے خامند کے لیے نفرت کیوں تھی, اور اتنی بے دردی کے ساتھ کہ اس کی لاش بھی خون میں لت پت تھی. کوئی بھی جو آدمی ہے تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے, جو تھوڑی سی انسانیت ہے, وہ لاش کو دیکھتے تھر تھر کانپنے لگتا ہے. میرے دل میں یہی بات ہے, میں لڑکی کے پیچھے نہ جائیں, ٹھیک ہے, لڑکی کے پیچھے لا کے کوئی کام نہ ایسا کریں. میرا حال دیکھ لو. آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ. ناظرین, کڑیاں والا کے علاقہ میں ایک اندھا قتل ہوتا ہے جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے, اور چہرے پر اور گردن میں چھریوں کے وار کیے جاتے ہیں, ٹوکے مارے جاتے ہیں. جب اس کا قتل ٹریس ہوتا ہے تو اس کی قاتل کوئی اور نہیں نکلتا بلکہ اس کی بیوی قاتل نکلتی ہے, اور اس کے ساتھ ایک ملزم ہے جنہوں نے مل کر اس کو قتل کیا. ان سے جانتے ہیں قتل کی وجہ کیا بنی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جاذبہ. آپ نے اپنے میاں کو کیوں قتل کیا؟ محبوب کے لیے قتل کیا. محبوب کیا, وہ آپ کا میاں نہیں تھا؟ وہ اس سے میں نفرت کرتی ہوں. تو پھر آپ نے شادی کیوں کی تھی اس سے؟ شادی میں کرنا نہیں تھی چاہتی, امی نے کروائی ہے. میں نے بولا میں نے شادی نہیں کرنی, زبردستی شادی ہوئی ہے. کتنا سال ہو گیا آپ کی شادی کو ہوئے؟ 12 سال. تو 12 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کا جو جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا اس کے ساتھ آپ رہنا نہیں چاہتی؟ میں شروع سے نہیں تھی رہنا چاہتی. کیا وجہ ہے؟ شروع سے طلاق مانگ رہی تھی, نہیں تھا دے رہا. وجہ اپنے محبوب سے پیار کرتی ہوں, اس لیے وجہ ہے. محبوب کا نام کیا ہے؟ علی بار. وہ کدھر ہے؟ دبئی ہوتا ہے. تو اتنی بے دردی سے کیوں آپ نے قتل کیا؟ ویسے اس کو طلاق لے سکتی تھی یا کوئی اور راستہ اختیار کرتی ہے, آپ نے اتنی بے دردی سے اس کو قتل کر دیا اس کو. وہ میرے چاچو کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نا علی بار سے باتیں وغیرہ کرتی ہوں, یہ اس لیے قتل کر دیا. وہ ہم دونوں کو پھنسانا چاہتا تھا. اچھا, جس سے آپ پیار کرتی تھی وہ بیرون ملک ہے, تو یہ جو ملزم ہے علی رضا, یہ اس کو کیوں آپ نے ملایا ساتھ قتل کرنے میں؟ اس سے نمبر مانگ رہی تھی میں, نمبر دے دو علی بار کا, یہ نہیں تھا دے رہا. یعنی کہ آپ جس سے پیار کرتی تھی اس کا نمبر بھی آپ کے پاس نہیں تھا؟ نمبر نہیں تھا میرے پاس, اس سے مانگ رہی تھی نمبر دے دو. تو پھر قتل میں آپ نے اس کو ملوث کیوں کیا ساتھ علی رضا کو؟ اسے میں نے پہلے بولا مجھے میڈیسن لا کے دو, اس نے نہیں لا کے دی. پھر اس سے میں نے دوائی بولا لا کے دو, کہہ رہا دوائی نہیں مل رہی, دوائی کوئی بھی نہیں دے رہا. یہ نہیں تھا, دوائی بھی کہہ رہا کوئی نہیں دے رہا. پھر میں نے خود چوہے مار دوائی لائی ہے, تو اس سے میں نے کہا مر جائے گا, کوئی نہیں مرا. پھر بے ہوش ہو گیا تھا, دوسرے دن بے ہوش ہو گیا تھا, دوسرے دن میں نے اسے مار دی. کیسے مارا تھا اس کو آپ نے؟ کواڑے سے مارا تھا. آپ اتنی دلیر ہیں کہ اپنے میاں کو کلاڑے کے وار کر کے آپ نے قتل کیا, آپ کو خوف نہیں آیا؟ جی نہیں, خوف نہیں آیا مجھے ڈر لگا. میں پیار کے لیے میں نے مار دیا اسے. جب پیار ہو جائے پھر ڈر نہیں لگتا. یہ کیسا پیار ہے جس سے آپ پیار کرتی ہیں؟ وہ آپ کے رابطے بھی نہیں ہے, نہ آپ کے پاس کوئی نمبر ہے, تو اس کی خاطر آپ نے قتل کر دیا, اپنے خامد کا قتل کر دیا. میرا دل کہتا ہے وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے, میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں, تو بات نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تو میں اسے نہیں کرتی. تو یہ جو علی رضا ہے اس کا کردار پھر کیا, یہ درمیان میں کیسے ٹپکا آگے؟ مجھے نا اس سے میں نے مجھے پتا تھا اس کے پاس نمبر ہوگا علی بار کا, اس سے میں نے بولا مجھے نمبر دے دو. جو پولیس نے ابھی تک تفتیش کی ہے وہ کہہ رہی ہے اس کے ساتھ آپ کے ناجائز تعلقات تھے. کوئی ناجائز تعلقات نہیں تھے اس سے میرے, میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہی کہ میں ایسی ویسی خاتون نہیں ہوں. آپ نے ایک تو اپنے میاں کو قتل کیا, دوسرا اس علی رضا کے ساتھ تعلقات بنائے, تیسرا آپ کا جو بیرون ملک کا دوست ہے جس کو آپ کہتی ہیں میں اسے محبت کرتی ہوں, تو پھر کس طرح کی خاتون ہے آپ؟ ایسا ایک خاتون کو ہونا چاہیے. میں دیوانی ہوں اس کی, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دیوانہ ہونا, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو یہ اس سے میرا کوئی تعلقات نہیں ہے. یہ کیسا دیوانہ پانا ہے؟ 3 لوگوں کے ساتھ ایک بیک وقت آپ رابطے ہیں, تعلقات ہیں ایک وقت میں 3 لوگوں کے ساتھ. میرا صرف پیار علی بار کے ساتھ ہے, لیکن کوئی غلط کام ہم نے نہیں کیا آج تک. دل کی دیوانگی ہے. تو جو علی بار آپ کو دیکھے گا حوالات میں پولیس کے, آپ کو سزا ہوگی, تو کیا سمجھتی ہیں آپ وہ فخر کر کے آپ پر؟ جی کوئی افسوس نہیں ہے اسے قتل کیا ہے, لیکن وہ پریشان تو ہوگا نا, میں حوالات میں ہوں. آپ نے قتل کیا اپنے میاں کا, آپ کو سزائے موت ہوگی. یہ کوئی افسوس نہیں ہے. ناظرین, آپ نے سنا
اس قاتلہ نے اپنے میاں کا قتل کیا اور آپ نے ان کی باتیں بھی سنی کہ یہ ایک وقت میں تین لوگوں سے رابطے میں ہے اور محبت کا دعویٰ کرتی ہے. جس نوجوان نے اس کے ساتھ مل کر قتل کیا ان سے جانتے ہیں کہ یہ قاتل جو ہے اس کے کیا اس عورت کے ساتھ تعلقات تھے اور اس نے قتل میں کیوں شامل ہوا. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا. علی رضا، آپ نے جو یہ قتل ہوا ہے محمد شفیق، اس میں آپ کا کردار کیا ہے؟ میرا کردار کوئی بھی نہیں ہے، انہوں نے فون کر کے بلایا تھا. کیا فون کر کے بلایا تھا؟ کیا کہا تھا آپ کو؟ وہ کہندے نے یہ کام میں ادھر آؤ گیا تے اگوں یہ جی انہوں نے نشیلی دوائی کھوائی سی میاں اپنے نوں، ٹھیک ہے. تو اگوں یہ جی کیتا انہوں تو مارنا ہے. میں نہیں مارنا، پھر یہ نہیں مارنا، کوئی گناہ نہیں. تو یار آپ کو تو پتہ ہے نا، وہ تو اپنے پیار میں جنون ہے جس طرح باتیں کر رہی ہے، جی تو آپ ساتھ کیوں مل گئے قتل کرنے میں؟ سر میں بھی یہ سننا سی کی جنا سی کہ تیرا کی مطلب ہے؟ سر کہندی ملاں گے تھانوں تاں واسطے. یہ آپ کو کہتی تھی کہ میں آپ کسی سے ملوں گی، تو پھر ملی آپ سے؟ اچھا یہ بتاؤ علی رضا کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، اس کی خاطر اس نے اپنے میاں کو قتل کروا دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، وہ آپ سے شادی بھی نہیں کرے گی، تو پھر بھی آپ نے ان کی باتوں میں آ کر قتل کر دیا؟ سر عشق دی گل ہے بھائی، انہوں نے مینوں کہا سی تے میں کیتا. مینوں پتہ سی ویاہ انہاں کسے ہور نہ کرنا ہے. تو پھر تم کیوں یار ایک قاتل بن گئے؟ بس یہ گلاں چ آ گئے نے دیاں. اس نے آپ کو لالچ کو دیا تھا کہ آپ قتل کرو، میں آپ کو یہ دوں گی یا کوئی نام دوں گی یا پیسے دوں گی؟ پیسے پوسے دا نہیں لالچ کیتا. انہاں یہ گل لالچ دیتا سی ملاں گی. کی ملان دی کیا آپ کے ساتھ کوئی نجائز تعلق تھے ان کے اس عورت کے؟ نہیں نجائز اتنا کے بھی نہیں تھے. اس دن بولا تھا انہوں نے. علی رضا یہ بتاؤ کہ آپ کے اس جاذبہ سحر کے ساتھ کیا تعلقات تھے؟ تعلقات پیار کے تھے. پیار کیا؟ آپ اسے پیار کرتے تھے؟ جی. وہ تو کسی اور سے پیار کرتی تھی. وہ کسی اور سے کرتی، وہ شادی بھی اس نے اسی سے کرنی تھی. تو آپ کیوں بیچ میں شامل ہو گئے اور قتل کر ڈالا؟ اس نے بولا تھا. یہ بولے آپ کو زہر کھا لو تو آپ زہر کھا لو گے؟ جی. یعنی آپ اس سے پیار کرتے ہو، اس جو خاتون ہے جو قاتل ہے جس نے قتل کیا؟ جی. تو آپ کی کب سے اس کے ساتھ تعلقات تھے اس عورت کے ساتھ؟ 12 سال ہو گئے نے دی شادی نو سر. ٹھیک ہے تو سمجھو 11 11.5 سال ہو گئے نے چل دے. یعنی کہ 11.5 سال سے آپ کے تعلقات اس کے ساتھ؟ جی. اس کے ساتھ گھر میں ملنے آتے تھے یا کیا ریلیشن تھی آپ کے اس کے ساتھ؟ نہیں فون پر ملتے تھے نا. ٹھیک ہے. تو باقی گھر پہ بھی میں جاتے تھے. جب وہ اس کا میاں چلا جاتا تھا نا کہیں، ٹھیک ہے، پھر میں جاتا تھا ملنے کے لیے. یار یہ آپ یہ بتا دو کہ آپ نے قتل کیسے کیا دونوں نے مل کر اس شخص کو؟ سر میں قتل کو نہیں کرنا ہے. انہیں بلایا سی مینوں فون کر کے، ٹھیک ہے. انہاں کو نشیلی دوائی دیتی سی میاں نوں، صحیح ہے. تو پھر جو بھی کیتا ہے پھر بعد چ کر کے انہیں آخیا جی مارنا. میں نہیں مارنا گناہ ہے. پھر انہیں کوئی گناہ نہیں ہے مارنا. پلان انہیں سارا کو بنایا سی. آپ کو بھی ساتھ شامل کر لیا اس نے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سزا کیا ہوگی؟ یہ تو اللہ نوں پتہ. نہیں آپ کو نہیں پتا. آپ نے قتل کیا ہے مل کر، ایک انسان کا قتل کیا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، بے گناہ وہ شخص ہے، اس کا قتل کیا آپ نے، تو آپ کو سزا بھی تو ہوگی نا؟ ظاہر ہوگی، پتہ نہیں عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی، اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. اب آپ کو ندامت ہے، آپ کو شرمندگی ہے اس بات پر کہ آپ نے ایک شخص کا قتل کر دیا ہے ان کی باتوں میں آ کر؟ جی شرمندگی ہے بہت زیادہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہو جو سارا کیس ہوا اس کے بارے میں؟ کیا آپ کے دل میں کیا باتیں ہیں؟ اب لوگوں کو بتاؤ. میرے دل میں یہی باتیں ہیں، لڑکی کے پیچھے نہ جائیں، ٹھیک ہے. لڑکی کے پیچھے لا کے کوئی کام نہ ایسا کریں ہیں. میرا حال دیکھ لو. آپ جانتے ہیں کہ یہ تھانہ کڑیاں والا کے ایس ایچ او ہیں رائف فیاض صاحب کے یہ قاتل کیسے ٹریس ہوئے اور یہ قاتل کو گرفتار کرنے میں کس طرح کامیاب ہوئے؟ رائف صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو اندھا قتل تھا، تو آپ کس طرح یہ ملزمان تک پہنچے؟ دیکھیں شاہ صاحب، بڑی سمپل سی بات ہے. کوئی بھی وقوع ہوتا ہے نا، وہ اپنے جتنا بھی ملزم چلاک ہو، کوئی نہ کوئی اپنے جو ہے نا وہ وہاں پہ نشانات چھوڑ دیتا ہے. جب وقوع کو پہ گئے، لاش کو انالیسس کیا اور پورے وقوع کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد میں نے جو مقتول کی بیوی تھی اس سے سوال کیا کہ ایک یہ 15-20 فٹ آپ سے صرف دور جو نا آدمی پڑا ہوا ہے، اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور آپ کو اس کی آواز تک بھی معلوم نہیں آئی، اس کی چیخیں آپ تک نہیں پہنچی. تو اس نے ٹوٹلی انکار کر دیا. مجھے شک ہو گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا کالا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس اتنے ثبوت پروف نہیں تھے. میں نے اپنے اس شک کو پختہ یقین میں بدلنے کے لیے
اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور یہ تمام باتیں جو نا اپنے ہائی اپس کو ڈی پی او صاحب کو جو نا ان کے نوٹس میں دی. ڈی پی او صاحب نے بھی جو گائیڈ لائن دی اس کے مطابق میں نے کام شروع کر دیا. میں نے جو نا مقتول کی بیوی جاذبہ سائر اس کا نمبر لیا. اس کو نمبر کو جو ہے نا میں اس کی سی ڈی آر منگوائی پچھلے تقریباً 15 دن کی. سی ڈی آر منگوانے کے بعد ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتی گئی. جس دن قتل ہوا اس رات جاذبہ سائر نے تقریباً 7:45 بجے اپنے ایک آشنا کو جو کہ میرا اس کا مین ایسوسیٹ تھا جس کی اس کے ساتھ سینکڑوں کالز تھی اور دن میں تقریباً 40 کالز یہ اس کو کرتی تھی اور بڑی لمبی لمبی جو نا باتیں کرتی تھی. میں نے اس کی بھی سی ڈی آر منگوائی. دونوں کی سی ڈی آر منگوانے کے بعد دونوں کی ایک جگہ پہ لوکیشن آئی اور سیم ٹائم پہ جو نا 7:45 بجے اس نے تقریباً 7:45 بجے اس نے اپنے جو نا آشنا ایک علی رضا عرف چراغ بالی جو نا اس کا نک نیم ہے اس کو کال کر کے اپنے پاس بلایا. اپنے پاس بلانے کے بعد اس نے بھی اپنا نمبر بند کر دیا اور اس نے بھی اپنا نمبر بند کر دیا اور دونوں کی لوکیشن بھی جو نا نمبر دونوں ایک جگہ پہ بند ہو گئے. میرا مزید جو شک تھا وہ یقین میں بدلتا گیا. میں نے سی ڈی آر کو جو نا دونوں کی سی ڈی آر کو مکمل جو نا انالیسس کرنے کے بعد میں نے علی رضا کو اس کو جو نا کسٹڈی میں لے لیا اور اس سے انٹروگیشن کی. تھوڑی سی انٹروگیشن کرنے کے بعد اس نے ٹوٹل جو نا وہ اپنا منصوبہ بیان کر دیا کہ اس طریقے سے میں نے جو نا اپنی اس کی بیوی کے ساتھ میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے تو اس نے مجھے بلایا اور بلانے سے پہلے اس نے اپنے خامد کو جو نا وہ نشہ آور گولیاں کھانے میں دے دی تھی. کھانے کے بعد وہ جو نا اپنی چارپائی پہ ٹوٹل بے ہوش پڑا تھا. وہاں پہ گئے اپنے اس ناپاک عزم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہلی گھر میں کلہاڑی اور چھری اور اس کے علاوہ جو نا ٹوکا تھا. جاذبہ نے کلہاڑی کے وار اپنے خامند کے سر پہ کیے پہ در پہ بڑی بے دردی کے ساتھ وار کی. پتہ نہیں کیا اس میں اتنی اس کے اندر اس کے لیے اپنے خامند کے لیے نفرت کیوں تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اتنی بے دردی کے ساتھ اس نے اس کو قتل کر دیا اور جو اس کا آشنا تھا علی رضا اس نے بھی اپنے جو نا چھریوں کے وار اس کے سینے پہ کیے اور ٹوکے کے وار اس کے سینے پہ کیے. دونوں نے مل کے اس کو جو نا نیست و نبود کر دیا, اس کو ختم کر دیا اور اتنی بے دردی کے ساتھ کہ اس کی لاش بھی خون میں لت پت تھی. کوئی بھی جو آدمی ہے تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے جو تھوڑی سی انسانیت ہے وہ لاش کو دیکھتے تھر تھر کانپنے لگتا ہے. اتنی بے دردی کے ساتھ ان دونوں نے اس کو جو ہے نا موت کے گھاٹ اتار. اچھا رائے صاحب ایک جو گتھی ہے وہ سلجھ نہیں رہی وہ یہ ہے کہ جو قاتلہ ہے عورت جو خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے میرا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے وہ بیرون ملک ہے. ٹھیک ہے, تو جو قاتل ساتھ علی رضا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں, یہ کہہ رہی ہے میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تین لوگ ملے ہوئے ہیں اس کیس میں اور قاتل بن چکے ہیں آج. دیکھیں شاہ صاحب بڑی کلیئر سی بات ہے کہ ایک عورت ہے اس کے پتہ نہیں کتنے روپ ہوتے ہیں. ایک ٹائم میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کے ساتھ جو نا بات چیت چل رہی ہے کہ اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نیک چلن نہیں ہے. جو ایک اپنے خامند کے ساتھ اپنے سکے خامند کی نہیں ہو سکی تو اس کے آگے چاہے 15 سے تعلقات رکھے ہم اس کو تو یہ نہیں کر سکتے. اس نے اپنے ایک جب اس کی نفرت کی آگ اپنے خامند کے خلاف ابل رہی تھی تو اس نے اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جو باہر اس کا لور جس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ علی چراغ ہے وہ دوسرا جو نا جس کو کہہ رہی ہے کہ علی بہار ہے جو دبئی میں رہتا ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں, لیکن اس کو ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹریپ کر کے اپنے جال میں اپنے جو نا پیار میں فرضی پیار میں پھنسا کے اپنے جو نا اس کو قتل کے منصوبے کو اس عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو ٹریپ کر کے اس کو استعمال کر کے جو نا قتل کروا. ناظرین آپ نے سنا یہ تھی قتل کی کہانی کہ ایک قتل کے پیچھے کیا کیا محرکات ہیں کہ ایک جو قاتلہ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ میرے تعلقات میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں, جو قاتل ساتھ ملا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں اس عورت کے ساتھ پیار کرتا ہوں. تو جو قاتل ہے جیسے پولیس نے بتایا کہ جو قاتل ہے وہ ایسے نشانات چھوڑتا ہے جس سے پولیس کو شک پڑتا ہے اور انکوائری ہوتی ہے تو وہ شامل ہوتا ہے. یہ بھی کیس ایسا ہی ہے, ایک اندھا قتل تھا جس کو پولیس نے ٹریس کر کے آج ملزم جو ہے ملزمان ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے اور انشاءاللہ جس طرح ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ملزم جو ہے ان کو سزا دلوائی جائے گی اور قانون جو ہے وہ اپنا پورا بھرپور کردار ادا کرے گا.